وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رزق نو صرف کرن دا خرچ کرن دا حکم ہو رہا ہے۔ تو دوسرے مقام دے 3 سپارہ ہر بندے ہر مسلمان نے تقریباً اور صورت ہوں دیئے۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمایا آرائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا، کیا تسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے کذب کیتا ہے، جھٹلایا ہے کس نو دین یوم آخرت نہ کیویں جھٹلایا ہے؟ انہوں نے کیتا فذالک الذی یدعو الیتیم، یتیمان تکے مارے، یتیمان تکے مارے، مسکینان ددکاریا۔ تسا نہیں ویکھیا کیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، کیا تسا ویکھیا نہیں کہ دین جھٹلا رہے ہیں، آخرت دن یوم حساب دے دن جھٹلا رہے ہیں؟ او دی جڑی دلیل ہے کہ رب العالمین نے کیا کی بیان کی تھی، فرمایا یتیمن تکے مارن، مسکیناں نال ظلم کیتا ہے۔ کی مطلب؟ کوئی بھی کائنات کے اندر انسان ہے جس بندے نے پتہ ہے میرا دیہڑے قیامت دے حساب ہو جانا ہے، جس بندے نے پتہ ہے میں جڑا عمل کرنا ہے وہ میں اجر مل جانا ہے، کی خیال ہے پھر وہ بندہ ماڑا عمل کرے گا؟ کسی مسکین نو کھانے تو روکے گا؟ کسی یتیم نو دھکے دے گا؟ یہ میرے محبوب دا پاک دین ہے، شریعت دے حکم ہے جس گھر دے اندر یتیم ہوئے، جس گھر دے اندر یتیم ہوئے اس دی خیر خواہی کیتی جاوے، اس نو جس طریقے نہ اپنی اولاد دی پرورش ہو رہی ہے اس طرح دی پرورش ہوئے، کوئی کسی عمل دی کمی نہ ہوئے۔ فرمایا دنیا دے اندر سب نال عظیم کاری ہوئے، سب نال چنگا کار او کار ہے جس گھر دے اندر یتیم دی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ رب دے قرآن دا حسن ہے، اسلام دا حسن ہے۔ اسلام بیان کر رہا ہے کہ کسی نہ زیادتی نہیں کرنی، کسی نہ ظلم نہیں کرنا، اور تسا کی کرنا ہے؟ یتیم نے کھانا کھوانا ہے، مسکین نے کھانا کھوانا ہے، بھوکے نے کھانا کھوانا ہے، پیاسے نے پانی دینا ہے۔ اور حدیث طویل مفہوماً موضوع دے نال اٹیچ 2 گلاں عرض کرنا، حدیث دے وچ مکمل حدیث نہیں بیان کر رہا۔ دن قیامت دا ہوئے دا کریم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا او بندے فلاں دن دنیا تے میں بھوکا سی، تیرے کو کھانا مجبور سی، تو میں نے کھانا نہ دیتا، کھانا کھوا سکتا سا، تیرے کو مجبور سی۔ بندہ عرض کہتا پروردگار تو انہاں چیزاں تو پاک ہے، تو کھانا نہیں کھاندا۔ فرمایا فلاں وقت فلاں دن فلاں بندہ تیری چوکھٹ تے آ کے میرے نام دا تیرے کو کھانا طلب کر رہا سی، تیرے کو مجبور سی، اگر تو ان دیندا کھانا تے او کھانا تو ذاتی طور تے مینوں ہی ادا دے رہا سی۔ اور اللہ فرمائے گا میں پیاس لگی سی، تیرے کو پانی سی تے تو میں پانی نہ دیتا۔ بندہ وہی سوال کرے گا پروردگار تو انہاں چیزاں تو پاک ہے، تو تے کھانا کھاندے ہی نہیں، پانی پیندے ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا فلاں دن فلاں ٹائم فلاں وقت فلاں شخص تیری چوکھٹ تے آیا، میرے نام تے تیرے کو پانی طلب کیتا تے تو انہوں پانی نہ دیتا، اگر تو انہوں پانی دیندا تے وہ تو پانی میں نہیں پیانا سی۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں، پھر دنیا دے اندر عام روٹین تے جتے پانی موجود ہوئے، جتے کھانا موجود ہوئے، پانی جڑے مقام تے عام ہوئے، اتھے اگر ایک مسلمان دوجے مسلمان نے پانی پیاوے، خدا صلح شریعت دے اندر کی ہے جی، ایک غلام آزاد کرن جنہ رب ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ رب ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرماندا جتے پانی یعنی کہ جویں دا ساڈا علاقہ ہے، ساڈا گاؤں کر لو، ساڈا علاقہ کر لو کہ ہر جگہ تے پانی موجود ہے، جتے پانی موجود ہوئے اتھے ایک مسلمان دوجے مسلمان پانی پلا دے وے، اللہ غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ اگر کوئی کھانا کھلا دے وے، اللہ غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔
کہ جتھے پانی ہوئے ہی نہ، جتھے کھانا ہوئے ہی نہ، اوتھے کسے بندے نے پانی پلایا کھانا کھلایا تو کی مطلب انہیں پوری انسان نیت میں کھانا کھلایا، انہیں پوری انسان نیت میں پانی پلایا۔ کی مطلب لگ پا کے اس دنیا دے اندر 7 ارب آبادی ہے، اس ٹائم دنیا دے اندر تقریباً 7 ارب آبادی ہے۔ ایسے مقام تے جتھے پانی نہ ہوئے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان نے پانی پلا دے، چاہے اگلا مسلمان نہ ہوئے، جیڑا مسلمان کسی غیر مسلم میں پانی پیا دا شریعت آلیت 7 ارب لوگاں پانی پلانے دا سبب عطا ہو جائے گا۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں کریم پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ بلد اللہ فرما رہا ہے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فرمایا آدمی یہ سمجھتا ہے ہرگز میرے تو ود کے کوئی قدرت نہیں رکھتا، میرے تو زیادہ کسی کو طاقت نہیں، کوئی بھی بندہ ہی نہیں طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، آدھا میں ڈیرا مال فنا کر چڑیا ہے، ڈیرا مال فنا کر چڑیا ہے۔ فرمایا یحسب ان لم یراہ احد، فرمایا آدمی سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کیتا ہے کسے بھی نہیں ویکھیا، جو کچھ میں کیتا ہے کسے بھی نہیں ویکھیا۔ فرمایا لم نجعل اللہ عینیہ، فرمایا رب العالمین نے دن 2 اکھاں عطا فرمائیاں نے، 2 اکھاں عطا فرمائیاں نے۔ پھر رب العالمین نے کی فرمایا ولسان و شفتین، فرمایا سا دن زبان عطا کی دیئے، 2 ہونٹ عطا کی دینے۔ فرمایا وہدینا النجدین، فرمایا سا دن 2 ابریاں ہویاں چیزاں دکھا چڑیاں نے، بازیاں کر چڑیاں نے۔ کی مطلب ایک ہدایت دا راستہ، ایک شیطان دا راستہ، راستے 2 ایسا دن وخا چڑے نے، ایسا دن نعمتاں دا کی دیاں۔ پروردگار بیان فرما رہا ہے، فرمایا انسان اسا دن 2 اکھاں عطا کی دیاں نے، اسا دن منہ زبان عطا کی دیے، 2 ہونٹ عطا کی دینے۔ فرمایا اسا دن اے نعمتاں عطا کی دیاں نے، اے نعمتاں جڑیاں دن ملیاں نے۔ فرمایا تو کی سمجھنا ہے کہ سان خبر نہیں اسی جاننے ہاں۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ابریاں 2 چیزاں، واضح 2 چیزاں کیڑیاں؟ ایک ہدایت دا رستہ، ایک شیطان دا رستہ۔ انج کہہ رہے میں ایک جنت جان والا رستہ، ایک رستہ جہنم جان والا، اسا تیرے کے واضح کر دیتا۔ فرمایا فَلَقْتَهَا الْعَقَبَةَ، پھر فرمایا فَلَقْتَهَا الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فرمایا تو گاٹی، اس گاٹی جو پار ہو گیا۔ کی مطلب اللہ دن ہدایت عطا فرمائی، اکھاں عطا فرمائیاں، ہونٹ عطا کیتے، زبان دیتی، تو اس گاٹی جو گزر گیا، گاٹی جو گزر گیا، اس گاٹی تم کی مراد ہے کہ ہدایت دے راستے جو نکل گیا۔ اس گاٹی نے پار کرنا مومن دی صفت ہے، انجے نہ گزر جاوے، اس دے متعد روے، اپنی زندگی میں بسر کرے۔ اس گاٹی کیویں گزارنا ہے کہ ہر نعمت جو رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت دا شکر ادا کردا رہے، اور یہ نعمت دا شکر ادا کر کے جنہیں انہیں چاہیا ہے اوہیں زندگی بسر کرتا رہے۔ فرمایا ما ادراک ما العقبہ، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ کی تو جانا کہ وہ گھاٹی کی ہے؟ فرمایا فلقتا فق رقبۃ، وہ گھاٹی ہے کہ کسی دی گردن چھڑا، گردن چھڑا کی مطلب اس دور دے اندر لوگ غلام ہوندے سن، اس غلام نے آزاد کرا دینا، اس غلام نے
آزاد کرا دینا، او دے اجرت دے دینا، جس بندے نے خریدیا ہے غلام او دے پیسے دیتے، آکھیا کہ اس نو آزاد کرا دے۔ اے دور ہوئے، اس دور دے اندر کوئی غریب آدمی مقروض ہوئے، او دا قرضہ اتار دینا، او دا قرضہ اتارنا یا کسی نے غلامی جو آزاد کرانا، اس دور دے اندر او غلام نہیں جڑے اس دور دے اندر سن بندے خرید لیندے سن، یا مال غنیمت دے اندر حصہ آ جاندہ سی، مل جاندے سن، انہاں نو آزاد کرنا اے مومن دی صفت ہے، کسی نو آزاد کروا دینا اے مومن دی صفت ہے۔ پروردگار نے کی فرمایا؟ پہلی چیز کسی دے گلے وچوں غلامی دا پٹا اتار دینا، آزاد کر دینا۔ او اطعام، فرمایا کسی نے کھانا کھوانا، کسی نے کھانا کھوانا۔ ایک گھاٹی کی ہے، اللہ بیان کر رہا ہے گھاٹی کی ہے، گھاٹی ہے کسی نے غلامی جو آزاد کرا دینا، کسی غریب دا قرضہ اتار دینا، فرمایا کسی نے کھانا کھلا دینا، فی یوم ذی مسغبۃ، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یتیمن ذا مقربہ، فرمایا رشتہ دار ہوئے، شرط رکھی رشتہ دار ہوئے، یتیم ہوئے، رشتہ دار ہوئے، یتیم ہوئے، او دن اچھا سلوک کرے، تے جے رشتہ دار نہ ہوئے، او مسکینن ذا متربہ، مسکین ہوئے تے زمین دے نال لپٹی آئے ہوئے، مسکین ہوئے، رشتہ دار ہوئے، یتیم ہوئے، اس دن اچھا سلوک کرنا، اور مسکین ہوئے، رشتہ دار نہ ہوئے، زمین دے نال لپٹیا ہوئے، کی مطلب ہوئے کل نہ مال نہ لباس نہ کھان واسطے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہو دے کول، کوئی شے بھی نہیں ہو دے کول، اس مسکین دے نال اچھا سلوک کرنا، اے او گھاٹی ہے جڑا اللہ بیان فرما رہا ہے۔ پہلی چیز فرمایا کسی دے گلے وچوں غلامی دا پٹا اتارنا، آزاد کروا دینا، کسی غریب دا قرضہ اتار دینا، محمد یا صفتاں دے وچوں صفت ہے کسی نے آزاد کروانا، قرضہ اتارنا، اور فرمایا کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کھانا دینا، او مسکین ذا متربہ، فرمایا مسکین ہوئے یا زمین دے نال لگی آئے ہوئے، اس نال اچھا سلوک کرنا، فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق، فرمایا پھر کی کرنا ہے تساں اے ایمان والے ہو، تساں صبر دی وصیت کرنی ہے، صبر دی وصیت کرنی ہے، صبر دی وصیت کرنی ہے، وتواصوا بالمرحمہ، فرمایا آپس کے اندر مہربانی دی وصیت کرنی ہے، انہیں کہہ دینا یار اتنا زیادتی نہ کر، اتنا زیادتی نہ کر، انہیں کہہ دینا وتواصوا بالصبر، فرمایا صبر دی وصیت کرنا، اور وتواصوا بالمرحمہ، رحم دا کہہ دینا یار اتنا ظلم نہ کر، فلاں بندہ فلاں دینا زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کونوں ایک مسلمان گزریا ہے، اس مسلمان دا حق بند ہے، انہوں کہہ دینا یار اتنا ظلم نہ کر، ایدے تے رحم کر، ایدے تے رحم کر، مسلمان مومن دا حق جڑا اس گھاٹی جو گزر رہا ہے وہ گھاٹی ہے وے، امام الانبیاء دے غلاموں، ہون سمجھو جو ابتدا تو لگے ہون تک جڑی میں گفتگو کی دی ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں نے ہر قسم دے ظلم کیتے گئے، ہر قسم دیاں زیادتیاں کیتیاں گئیاں، ہون کی ہویا کھانا بند کیتا گیا، پانی بند کیتا گیا، دعائیاں دا نظام بند کیتا گیا، کم از کم مومن دا حق بندا ہے صبر دی تلقین کرنا، کدوں ادوں صبر دی تلقین کرے گا جدوں کسی یتیم نال اچھا سلوک کر لوے گا، جدوں کسی مسکین دنیا تے ڈگی ہوئے نوں اٹھاوے گا، انہوں کھانا کھلاوے گا، پھر انہوں صبر دی تلقین کرے گا کہ یارا خیر صبر کر اللہ دی رضا من لے، صبر دی تلقین کرے گا، پھر اگلی چیز کی ہے، پھر فرمایا صبر دی تلقین تو بعد کسے نو کہہ دینا کہ یارا اتنا زیادتی نہ کر، ایدے تے رحم کر، 57 بغیرت قسم دے مسلمان بادشاہ حکمران نے انہاں دیاں زباناں سڑ جان، جے کسے انہاں کافراں بے ایماناں نو انہاں وی آکھیا ہوئے یارو انہاں نال ظلم نہ کرو، انہاں نال ظلم انہاں نال زیادتی نہ کرو، یارا پانی تے نہ بند کرو، یارا انہاں دا پانی تے نہ بند کرو،
انہاں دا کھانا تے نہ بند کرو. وہ جیڑے ظالموں اگے ظلم کر لے دے وہ انتہا ہے.